بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 370 اور دوسری قسط ہے اور مین ہیڈنگ ہے ہمارا غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات۔ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے اور اس کا ایک ہیڈنگ سریہ ابو سلمہ عبداللہ بن انیس کی مہم، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور یہ رکھ رہے ہیں۔ آج کا تیسرا پوائنٹ ہے رجی کا حادثہ، احد کے بعد کی فوجی مہمات۔ پیج ہے 395 395 صفحہ، وی لاگ نمبر 370 اور آج اس کی دوسری قسط۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ الرحیق المختوم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ کنویں میں تو نے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا، ارے غافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ غزوہ احد کے بعد کی مہمات کا حصہ رجی کا حادثہ۔ اسی سال سنہ 4 ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازل اور کارا کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہٰذا آپ ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 6 افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو روانہ فرمایا اور ابن اسحاق کے بقول مرثد بن ابی مرثد غنوی کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ عزیل کے رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر ازل اور کارا کے لوگ یعنی کارا کے مذکورہ افراد نے قبیلہ عزیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو چڑھا دیا اور بنو لحیان کے کوئی 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ کر انہیں جا لیا، یعنی پہنچ کے ڈھونڈ لیا۔ یہ صحابہ کرام ایک ٹیلے پر پناہ گیر تھے۔ بنو لحیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ بالآخر تیروں کی بوچھاڑ سے 7 افراد شہید ہو گئے اور صرف 3 آدمی حضرت خبیب، زید بن دسنہ اور ایک صحابی باقی بچے۔ اب پھر بنو لحیان نے اپنا عہد و پیمان دہرایا اور اس پر تینوں صحابی ان کے پاس اتر آئے، لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بد عہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تانت سے باندھ لیا۔ اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بد عہدی ہے، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کھینچ گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی، یہ لیکن
کامیاب نہ ہوئے تو انہیں قتل کر دیا اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ اور ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ ان دونوں صحابہ نے۔ حضرت خبیب کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے، پھر مکہ والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنعیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور طول دیتا۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر یہ اشعار کے ناظرین، یہ عربی کے اشعار ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہا ہوں۔ لوگ میرے گرد گرو در گرو جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجمع جمع کر لیا ہے، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ میں اپنی بے وطنی اور بے کسی کا شکوہ اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے۔ انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری خوراک بری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے حالانکہ موت اس سے کم تر اور آسان ہے۔ میری آنکھیں آنسوؤں کے بغیر امڈ آئی ہیں۔ مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا، یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے، لیکن حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا۔ حضرت خبیب کا قاتل عقبہ بن حارث تھا۔ حضرت خبیب نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ تشروع کیا۔ انہیں قید میں دیا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے یعنی حضرت زید بن دسنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔
قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت آصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان پر بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے۔ در حقیقت حضرت آصم نے اللہ سے یہ عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا، نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ بیر معونہ کا المیہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرا جینا میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، 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 میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔